الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات۔ سب سے بڑی خبر آپ سے شیئر کروں گا شہید ارشد شریف کے قتل کے بارے میں کہ ان کو ٹارگٹ کر کے قتل کیا گیا، اور یہ بات اب آفیشلی سرکاری طور پہ ثابت ہو گئی ہے۔ اس کی تفصیلات دینے سے پہلے آپ کو کچھ اور دو تین خبریں ہیں وہ آپ سے شیئر کر لوں کیونکہ وہ بھی امپورٹنٹ ہیں، اور اس کے بعد ان ڈیٹیل آپ سے بات کروں گا شہید ارشد شریف کے قتل کے بارے میں۔ جو خدشات ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے اور جس کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، اور جس کا ٹیم کے جانے سے پہلے ہی اس تحقیقاتی ٹیم کے کام کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور اس کو ایسے لگ رہا تھا کہ ان آفیشلی ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے، الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ وہ ٹیم جو ہے اس نے بہت اچھا کام کیا، اور دونوں پولیس آفیسرز نے ایک بہترین ایمانداری سے ایک رپورٹ تیار کی ہے، اور وہ بھی تحقیقات کی روشنی میں، اور اس میں کسی قسم کی اب تک کی اطلاعات کے مطابق کوئی ڈنڈی نہیں ماری، اور یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے، اور ہم ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک ابتدائی طور پہ جو رپورٹ سبمٹ کی ہے اس میں بہت ساری چیزیں انہوں نے واضح طور پہ بتا دی ہیں، صاف صاف بتا دی ہیں، اور انہوں نے شہید ارشد شریف جو کہ پاکستان کا ایک مایہ ناز نام تھا، پاکستان کی پہچان تھی، شہید ارشد شریف، اور پاکستان اس کی وجہ سے بھی پہچانا جاتا تھا، تو میرا خیال ہے کہ ایک جو خون ناحق تھا، جو قتل کیا گیا تھا، وہ بولے گا اور ضرور بولے گا۔ اب آتے ہیں ذرا تھوڑی سی چھوٹی چھوٹی خبریں لے لیں کیونکہ اس کے بعد پھر میں اس طرف آتا ہوں۔ نمبر 1 جی، ایف آئی آر، عمران خان صاحب کی ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی، اور ایک جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے اس کو پاکستان تحریک انصاف نے مسترد کر دیا ہے، کیونکہ ایف آئی آر جو مدعی ہے، جو متاثرہ فریق ہے، اس کا آئینی اور قانونی حق ہے کہ ایف آئی آر وہ جو چاہیں درج کروائیں، اور اس کے بعد پولیس انویسٹیگیٹ کرے، اور اس میں اگر کوئی غلط چیز ہے تفتیش کی روشنی میں تو اس کو نکال دیں۔ تو عمران خان صاحب کی ایف آئی آر سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود جو درج کی گئی وہ سرکاری ایف آئی آر تھی۔ ایک طرف کہا گیا کہ عمران خان صاحب پہ حملہ ہوا ہی نہیں، اور دوسری جانب پھر پھرتیاں دکھائی گئیں اور ایک ایف آئی آر بھی درج کروائی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ گورنمنٹ بھی جو کہ فیڈرل گورنمنٹ جو یہ ایک طرف یہ کہہ رہی تھی کہ یہ سب کچھ فراڈ ہے، مسلم لیگ نواز کے وزراء مولانا فضل الرحمان صاحب، پیپلز پارٹی، سب کے سب یہ کہہ رہے تھے، لیکن دوسری جانب ایف آئی آر درج کروانے کے لیے خطوط بھی لکھے جا رہے تھے۔ بہرحال یہ تنازع چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ سپریم کورٹ میں ایک رپورٹ سبمٹ کروائی گئی ہے، اب سپریم کورٹ میں ہے بال کہ وہ اس پہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ کا بھی ایک آزمائش اور ایک امتحان ہے کہ وہ اپنے آرڈر کو کیسے امپلیمنٹ کرواتی ہے آئین اور قانون کے مطابق، کیونکہ بظاہر ایسے ہی لگتا ہے کہ ان کے حکم کو ایک بدنیتی پہ میلافائڈی اس کو استعمال کیا گیا ہے اور اس پہ عمل درآمد کیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی، انہوں نے کافی دنوں سے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی جو پالیسی ہے اس سے اختلاف کر رہے تھے، اور اعظم سواتی صاحب کے معاملے میں بھی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں، انہوں نے ایک بالکل سخت موقف اختیار کیا اور سخت ٹویٹ کیا تھا۔ مسلم لیگ نواز سے مفتاح اسماعیل صاحب نے کیا تھا، اور زبیر صاحب بھی آئے تھے میدان میں اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو زیادتی ہوئی۔ سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی ان میں شامل ہیں کہ انہوں نے پارٹی پالیسی سے بالکل بالاتر ہو کر اس معاملے پہ آواز اٹھائی تھی، اور انہوں نے ایک انٹیلیجنس آفیسر کے ساتھ بھی ان کی تلخ کلامی ہوئی تھی، اور انہوں نے وہ ٹویٹ میں مینشن بھی کر دی تھی۔ لہٰذا ایک تو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے پارٹی قیادت ان سے ناراض ہوئی اور انہوں نے دے دیا ہے استعفیٰ، اپنی سینیٹرشپ چھوڑ دی ہے، اور انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے پارٹی لیڈرشپ کا کہ انہوں نے سندھ سے ان کو سینیٹر منتخب کروایا۔ اعظم سواتی صاحب کا معاملہ پہنچا ہوا ہے سپریم کورٹ کے ہیومن رائٹس سیل میں۔ اعظم سواتی صاحب دوبارہ گئے ہیں فیصل چودھری صاحب کے ساتھ، اور کچھ شواہد جو ہیں وہ ہیومن رائٹس سیل کو انہوں نے پیش کیے ہیں، جو ان کے ساتھ ایک ویڈیو ان کو بھیجی گئی تھی، اور اعظم سواتی صاحب نے یہ اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہے ویڈیو، اس کا ایک حصہ بالکل درست ہے، اور اس کے بعد آگے ان کے پاس کیا ہے، کیونکہ وہ ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کو جو ویڈیو بھیجی گئی ہے کہ سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو نہیں ہے، بلکہ وہ وہی ویڈیو ہے جو ان کے بارے میں وہ حقیقت جانتے ہیں، اور یہ کوئی 1 ماہ پہلے، یہ ریسنٹ ویڈیو ہے جی، یہ 1 ماہ پہلے کوئی کم و بیش انہوں نے قیام کیا تھا کوئٹہ میں،
سرکاری عمارت گاہ میں، اور وہیں کی یہ ویڈیو ہے۔ اس کے بعد وفاق جو ہے وہ اعظم سواتی صاحب کے بارے میں ایک اور بھی بات بتا دوں جی کہ اعظم سواتی صاحب کے پارلیمانی پارٹی نے پارلیمانی جو کمیٹی بنی ہے سینیٹرز کی، اس نے بھی کام شروع کر دیا ہے، لیکن اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو سینیٹرز ہیں وہ نہیں گئے، اور نہ ہی اعظم سواتی صاحب ابھی تک گئے ہیں۔ تو اب آتے ہیں اصل خبر کی طرف، وہ ہے ارشد شریف صاحب کے بارے میں امپورٹنٹ خبر جو آئی ہے۔ نمبر 1 تو یہ کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ دیا گیا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ دیا گیا ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بنیال صاحب کو خط لکھا ہے کہ ارشد شریف کے جاں بحق ہونے کے حقائق جاننے کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور سپریم کورٹ کے تمام دستیاب جج صاحبان پر مشتمل کمیشن بنایا جائے۔ یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے لکھا گیا ہے، اور پھر اس میں 5 سوالات بھی دے دیے گئے ہیں۔ خاص طور پر میرا خیال ہے کہ یہ سوالات نہیں دینے چاہیے تھے، یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جب یہ بنائیں گے کمیشن، اور وہ فل کورٹ بناتے ہیں، 5 ممبرز بناتے ہیں، جتنا بھی بنائیں گے، اس پہ ایک چیز جو ٹرم آف ریفرنس ہے، دائرہ کار ہے، وہ سپریم کورٹ کو پھر خود از خود اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ سپریم کورٹ جو ہے وہ بہت اچھی طرح سمجھتی ہے، آنریبل ججز سمجھتے ہیں کہ کیا کیا کرنا ہے، لہٰذا ان کو اس بارے میں جو ٹی او آر دیے گئے ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ ختم